امداد حسین ہے، جیلم پاکستان سے تعلق ہے. 87 میں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی ہوا. کہاں ہوئے تھے؟ جی میں جیل میں ہوا تھا جناب. جیل میں ہوئے تھے؟ جی 87 میں. 87 میں. اچھا. تو ادھر میں نارتھ لندن میں ایڈیشنل سیکرٹری تبلیغ ہوں. ماشاء اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے. کیا نارتھ لندن میں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ہاسڈن میں رہتا ہوں. جی ہاسڈن میں رہتا ہوں. جی اچھا. جی رشید حیدرآبادی صاحب. جناب میرا سوال حضور یہ ہے کہ اکثر غیر جماعت مسلمان جو کہ قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں، میں اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی کس آیت سے انہوں نے یہ استدلال لیا ہے؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے استدلال نہیں لیا، لیکن ایک جو وہ عام طور پر پیش کرتے ہیں اصولاً وہ یہ ہے کہ ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے یا اسے بھلاتے نہیں، مگر لازماً اس صورت میں اس سے بہتر یا کم سے کم ویسی ہی لے آتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا منطوق وہ نہیں سمجھ سکے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی طرف سے دلیل لے لی، لیکن یہ جو دلیل لی گئی ہے یہ عذر ہے اور بہانہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء قرآن کریم کی بعض آیات کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھتے رہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہے تو اس میں اور اس میں تصادم ہے، اور قرآن کریم میں تصادم کوئی نہیں. اس لیے انہوں نے بنیادی طور پر اپنی طرف سے قرآن کی تائید کی اور اس کے دفاع میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ پہلے کی تعلیم تھی، یہ بعد میں آئی اور خدا تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما کر اس سے بہتر تعلیم دے دی. سمجھ گئے؟ یہ سلسلہ کچھ اس وجہ سے تقویت پا گیا کہ شان نزول اور ترتیب آیات جو بیان کی گئیں ان کے مطابق ان کو یہ بہانے مل گئے اور کچھ شان نزول بنانے میں اس بات کا بھی دخل ہے. شان نزول بنا لی گئی کہ یہ آیت فلاں وقت پہلے ہوئی ہوگی اور اس زمانے میں یہ وجہ تھی اور بعد میں حالات بدلے تو دوسری آیت آ گئی. یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے اور اس سے زیادہ مہلک عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور نہیں سوچا جا سکتا. یہ روشنی پہ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ دیکھتے کہ ان کے اپنے عقیدے کتنے خطرناک ہیں. مگر اس کے خطرے کو اس لیے محسوس نہیں کیا گیا کہ اس زمانے کے بزرگ علماء جو قرآن سے محبت رکھتے تھے وقتی طور پر کم فہمی کی وجہ سے یا پوری صورتحال پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے دیانتداری سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بڑا طبقہ ایسا ہے جو دیانتداری سے اس غلطی میں مبتلا ہوا ہے. ایک طبقہ وہ بھی پیدا ہوا بعد کے علماء میں جو اپنی خود غرضی اور بددیانتی کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوا. ایک فرقے نے اپنا موقف پیش کیا، دوسرے نے اس کے مقابل پہ آیت رکھی تو کہہ دیا کہ یہ اس سے منسوخ ہو چکی ہے، اور اس طرح ناسخ منسوخ کے سلسلے میں جو انسانی کجی تھی اس کو اور تقویت دے دی. اس کا آغاز تقریباً 500 آیات سے ہوا ہے. اندازہ کر لیں 500 آیات بیان کی جاتی ہیں ابتدا میں، جن کو 500 آیات نے منسوخ کر دیا تو 1000 آیات مشکوک ہو گئیں. اس شک پہ سے ایک پہلو سے پردے اٹھے اور ایک پہلو سے پردے اور گر پڑ گئے. اس طرح کہ جب بعد کے بعد علماء نے غور کیا تو انہوں نے کہا تو تضاد تھا ہی نہیں، یہ تو پچھلے علماء کی کم فہمی تھی. تو انہوں نے حل کر لیا مسئلہ، ان کا کوئی تضاد نہیں. اس پہلو سے کچھ آیات سے پردہ اٹھ گیا، لیکن یہ مزید شک پڑ گیا کہ قرآن تو کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کیا ہے کہ ریب کے پردے پڑ رہے ہیں اور بعد میں اتفاقاً لوگ اٹھا رہے ہیں اور احتمال موجود رہتا ہے
اگر احتمال کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ شک تو نہیں اٹھ سکتا. پھر احتمال کا مطلب ہے اس بات کا یہ ہونا ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، اس کا ہونا ممکن ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات نے بعض دوسری کو منسوخ کیا ہو. یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب بعد کے علماء نے دوسری احادیث دیکھی، تمام پرانی روایات اکٹھی ہوئیں، شان نزول کی احادیث کا زیادہ گہری نظر سے اور زیادہ روشنی میں مطالعہ کیا گیا، تو تقریباً ساری آیات حل ہو گئیں سوائے 5 کے. اور ایک موقع پہ ہندوستان کے علماء میں جو بزرگ علماء تھے انہوں نے 20 تک معاملہ پہنچا دیا کہ 20 سے آگے نہیں. پھر کیا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے صرف ان کا کمال نہیں کہ انہوں نے صرف 5 رہنے دی، وہ ایک تاریخ سے وہ غصہ پا رہے تھے، جو آیت حل ہو گئی وہ اس میں ان کی محنت کا دخل نہیں تھا، مگر انہوں نے پھر مزید کام کو آگے بڑھایا اور 20 کی بجائے 5 قرار دے دی کہ 5 تو یقیناً ناسخ اور منسوخ ہیں، باقی سب. اب 500 سے 5 رہ گئی ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ پچھلے زمانوں کے علماء کی مجبوریوں سے کتنی غلطیاں پیدا ہوئی ہیں اور قرآن کریم پر کتنے شک کے پردے پڑے ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے ہیں سارے عالم اسلام میں جنہوں نے اعلان کیا کہ ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے، کیونکہ لا ریب فیہ کے ساتھ یہ بات ٹکراتی ہے. ناممکن ہے کہ یہ ریب ہو. اور دوسرے یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت کی ضرورت اس طرح بڑھ تھی کہ دیکھتے دیکھتے ایک آج دوسرے کو منسوخ کر رہی ہے تو 1400 سال میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر تو بہائیت والی بات ہی ہو جائے گی. اس لیے وہ کلام جو عالم الغیب کا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ یہ اپنے اندر یہ گنجائش ہی نہیں رکھتا کہ آج کچھ کل کچھ تعلیم ہو. اس لیے منسوخ اگر ہوئی ہے تو پہلی آیت ہوئی ہے پہلی امتوں کی، اور اس کا اصول ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، ما ننسخ من آیت اور ننسہا ناتی بخیر منہا اور مثلہا. یہی ہے جی بالکل. یہ پوری آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے 105. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. علی کل شیء قدیر. اس کا جو مفہوم انہوں نے سمجھا اس کے بالکل برعکس ہے. قرآن کریم کا اصول ہے، یہ دعویٰ ہے کہ جو شریعتیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بحال کی جاتی ہیں، ان کا یہ بنیادی اصول ہے. کبھی بھی خدا کسی آیت کو، اور ایک آیت ہو یا زیادہ ہو، یہ محاورتاً ایک آیت کہا جائے تو مطلب ایک کو بھی نہیں. بس مختلف شریعتوں میں جب بھی تنسیخ ہوئی ہے تو اس شارع نبی کے ذریعے نہیں ہوئی، ورنہ تضاد پیدا ہو جاتا. آنے والے نبیوں نے پہلی شریعت کے اس حصے کو منسوخ کیا ہے جو اپنے زمانے میں پیچھے رہ گیا تھا اور آئندہ آنے والے نبی کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی. اس سے بہتر تعلیم آئی ہے تو منسوخ ہوا ہے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ اپنے ایک ایسے فیصلے کو جو اپنے وقت کے لحاظ سے بہترین ہو بے وجہ بدل دے. تو تبدیلی اگر کی گئی ہے تو آنے والے شاہ نبی کے ذریعے کی گئی ہے. اور تبدیلی کا اصول یہ ہے کہ پہلی تعلیم میں اگر وہ زمانے کے لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہے تو اس سے بہتر تعلیم اس زخم کو دور کر کے جو زمانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے پیش کر دی جائے، تاکہ ایک خوبصورت چیز نسبتاً کم خوبصورت کی جگہ لے لے. بدی کی بحث نہیں ہے. اپنے وقت میں وہ کامل تھی تعلیم. بعد کے زمانے میں جب زمانہ بدلا تو اس زاویے سے دیکھتے ہوئے لگا کہ کامل نہیں ہے. ایسی بات ہے جیسے ایک ماں کے بچے کو کپڑے بالکل فٹ آتے ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہوں، اور وہ 2 سال بڑا ہو جائے تو کوئی کہے کہ ماں کو کہ تم بڑی بیوقوف ہو، تم کپڑے کیوں بدلا رہی ہو؟ یہ پہلے اچھے نہیں لیے تھے، تم نے غلط کپڑے لیے تھے.
تو ماں کو ہی تم پاگل ہو، یہ بچہ بڑھ گیا ہے. وہ کپڑے اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تھے، اب اس زمانے کے لحاظ سے یہ کپڑے بہترین ہیں، تو کپڑوں میں کوئی بھی نقص نہیں. ایک بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر یہ تبدیلی ضروری بیان ہی یہ مفہوم ہے جو قرآن پیش فرما رہا ہے کہ جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو کسی حسن کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں، ایسی صورت میں بہتر تعلیم ہوتی ہے. اور ننسہا یا وقتی طور پر لوگ اپنی شریعت کی بعض آیات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ بھولنے دیتا ہے ان کو، اور آنے والا نبی نئی شریعت تو نہیں لاتا مگر اس تعلیم کو بحال کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ کثرت سے ہوا ہے. جب بھی ایک تعلیم انہوں نے بھلائی تورات کی، باوجود اس کے کہ تورات کو نہیں بدلا گیا، بہت سے ذیلی ضمنی انبیاء نے ان تعلیمات پر پھر زور دیا اور بڑے زور سے ان کو ابھارا ہے. تو نعت بخیر منہا اور مثلہا میں یہ مضمون بھی ہے، اور مثلہا میں ایک اور مضمون بھی ہے کہ شریعت لازم نہیں کہ ہر چیز کو تبدیل کر دے. ایسی تعلیمات جو بینہ ہیں، جو قائمہ ہیں، جو بنیادی طور پر حسن بھی رکھتی ہیں اور غیر مبدل ہیں، ان کو اگر لوگ بلا دیں تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی تعلیم دوبارہ اگلی شریعت میں دوبارہ لے آتا ہے اور ان تعلیمات کو نہیں بدلتا جو اپنی ذات میں رکھنے کے لائق ہیں، صرف لوگوں نے بلا دیا تھا. تو قرآن کریم میں اس کی شریعت بدلے بغیر اس کی یہ مثالیں بہت سی ہیں قرآن کریم میں، لیکن ایک مثال یہ ہے کہ یہود کو حضرت موسیٰ کی شریعت میں معاف کرنے کی اجازت تھی، اور تورات کو اب پڑھے، میں نے خود دیکھا ہے پڑھ کے، وہاں زور تو بہت ہے انتقام پر، لیکن عفو کی کھڑکی بند نہیں رکھی گئی. اب یہود نے اس کو بند کر دیا، بھلا دیا، وہ تھی ہی نہیں. قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھولی تو اتنا زور دے دیا اس پر کہ گویا باقی دروازے بند ہو گئے ہیں. اب ان دونوں تعلیموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں فرمایا، دونوں کو بحال کیا، لیکن اپنے توازن کے ساتھ. کہاں بخشنا ہے، کہاں نہیں بخشنا، کہاں انتقام لینا، کہاں نہیں لینا. تو یہ مثال ہے قرآن کریم کی جو اس آیت سے خوب کھل کر روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے. اور مثلہا تعلیم تھی، لیکن جب اس کا توازن بنایا گیا تو بہت ہی خوبصورت بن کر ابھری ہے. نئی تعلیم نہیں ہوئی کہ یہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ تمہیں بخشنا نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ تمہیں بخشنا ہی ہے اور انتقام نہیں لینا. تو یہ مثلہا کے اندر آتا ہے، تبدیلی کوئی نہیں ہے، مگر مثلہا بھی ایسے رنگ میں ظاہر ہوا ہے کہ نیا حسن پیدا ہو گیا اس کے اندر. یہ وہ تعلیمات ہیں. اس کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے جو زائد والا بھی ہے، نعت بخیر منہا والا، کیونکہ اس توازن کے ساتھ ایک اور شرط قائم فرمائی گئی ہے جو پہلی شریعتوں نے قائم نہیں کی تھی. وہی شرط یہ ہے کہ معاف کرنے کا حق جس طرح حضرت موسیٰ نے بھی دیا تھا، عیسیٰ نے بھی دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ زور دے دیا، مگر موجود تھا. اسلام نے یہ تعلیم تو جاری رکھی مگر ایک اس میں اضافہ کر دیا. وہ یہ ہے کہ معاف کرو تو ایسی شرط، اس شرط کے ساتھ کہ اصلاح ہو، اگر نہیں تو معافی کی بھی اجازت نہیں. یہ حیرت انگیز شرط ہے. معافی گناہ کو پروموٹ کر سکتی ہے، اور معافی انسان کے اندر حیرت انگیز پاک تبدیلی بھی کر سکتی ہے. تو محض معافی کی بحث نہیں ہے، وہ معافی جو حسن خلق پیدا کرے، وہ کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ضرور اصلاح پیدا کرے، اگر نہیں تو پھر تمہیں معافی کی بھی اجازت نہیں. من افا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو افا کرے اور اصلاح، یہ شرط ہے. بخشے مگر اصلاح کی شرط کے ساتھ، اس پہ اللہ بہت راضی ہوگا. تو یہ مضمون تھا اتنا عظیم الشان جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. اس کو قرآن کے خلاف استعمال کر لیا، اندازہ کرے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. سمجھ گئے؟
سنائیے. ظہور مہدی آخر زمان